بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیک باپ اور مجبور بیٹی کی کہانی۔ دوستو، ایک آدمی جس کا نام رحیم تھا، جو بہت نیک اور شریف انسان تھا، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس آدمی کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں فاقے ہو گئے۔ اس آدمی کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے حد سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے نکل کر کسی کام کی تلاش کروں جس سے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر گھر سے باہر اپنے قدم نکال لیے اور کام کی تلاش میں بازار میں نکل پڑی۔ کبھی کسی کے گھر میں کام مانگنے گئی تو کبھی کسی کے دکان میں، مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ کئی دن تک روز وہ ایسے ہی کام کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی اور شام کو تھک ہار کے گھر لوٹ آتی۔ جب کہیں بھی اسے کام نہیں ملا تو وہ لڑکی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ آج میں اپنا شریر بیچوں گی اور کچھ کھانا خریدوں گی۔ وہ لڑکی گھر سے بازار جا پہنچی جسم بیچنے۔ لڑکی وہاں گئی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ دھیان تو دور، کسی نے اس کی اور نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی اور نظر اٹھائے بنا نکل جاتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر گھر کی اور قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے والد کو پریشانی میں دیکھا۔ دروازے پر باپ نے بیٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ لڑکی اپنے والد کی بات سن کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، اور پھر رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابا حضور، مجھے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بھائی بہن کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر جسم بیچنے چلی گئی تھی، لیکن ایک بھی آدمی نے میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پوری بات سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تمہارے بابا نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھتا؟ دوستو، المختصر اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتا ہے کہ اگر والدین نیک ہو تو اس کا فائدہ بچوں کو ہی ملتا ہے، اور اگر بدبخت ہو تو اس کا بھرپائی بچوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔